میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتنازلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم کلکم رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلم کے ایک قبیلے میں تشریف لائے، اور وہ لوگ اس وقت بازار میں آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل، یعنی اے عربوں، تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے اور میں بھی فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ یعنی اس وقت بنو اسلم کے جو دو فریق آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے نا، آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس مشق میں اس فریق کی طرف ہوں، لیکن دوسری فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام ایک فریق کی طرف ہو گئے تو دوسرے فریق نے تیر اندازی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے تیر پھینکنا کیوں بند کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیسی تیر اندازی کر سکتے ہیں جبکہ آپ فلاں فریق کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر دوسری فریق کی طرف جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، تیر اندازی کرو، میں سب کے ساتھ ہوں۔ دیکھو کتنی واضح انداز میں نبی علیہ السلام نے امت کو تیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان ابو طلحہ یتترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد وکان ابو زلحہ حسن الرمی فکان اذا رمى تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینظر الى موضع نبلہ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ایک ڈھال کے ذریعے نبی علیہ السلام کا بچاؤ کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین تیر انداز تھے، چنانچہ وہ دشمن پر بڑی مہارت کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی۔ جب وہ تیر پھینکتے تو نبی علیہ السلام جھانک کر دیکھتے کہ تیر کہاں لگا اور کس کو لگا۔ بترس یہ یعنی ایک ڈھال کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کا بچاؤ کرتے تھے، دو ڈال نہیں تھے، ایک ڈال تھا۔ یہ نہایت قرب کی طرف اشارہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھے، اور تشرف اس کا معنی جھانک کر دیکھنے کا ہے۔ بہرکیف ان حدیثوں میں تیر اندازی ان کو سیکھنا اور مسلسل اس کو جاری رکھنا اس کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او قد عصواہ رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی۔ تو دیکھو اسلحہ سیکھ کر بھول جانا بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کفاروں سے مقابلہ ہو جائے اور آپ کو آتا نہ ہو تو وہ تمہیں تو کباب بنا دیں گے، مار دیں گے جو ہے۔ اگر تم نے اسلحہ اس طرح سیکھ رکھا ہوگا تو آپ مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھو اسلام ہمیں کیسے جو ہے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم الروم ویکفیکم اللہ فلا یعجز احدکم ان یلہو باسہمہ رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب تمہارے لیے روم کو فتح کر دیا جائے گا
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل روم کی شرنگیزیوں سے کفایت کرے گا، لہٰذا خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنی تیروں کے ساتھ کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ یعنی شام اور روم کے جو لوگ ہیں تیر اندازی کے بڑے ماہر ہیں، تم ان کا مقابلہ تیر اندازی سے کرو گے، لہٰذا تیر اندازی کو خوب سیکھ لو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر فتح عطا کی تو ایسا نہ کرو کہ اسلحہ کا مشغلہ اس وجہ سے چھوڑ دو کہ اب تو شام فتح ہو گیا، اب اسلحے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اسلحہ کا شغل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا جاری رکھو کہ گویا یہ تمہارے کھیل کا حصہ ہے، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج کل جہاد کے حوالے سے کس طرح غفلت میں پڑا ہے، تلوار غائب ہو گئی اور ہاتھ میں ذلت کا بلہ لے لیا، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اور ایک شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ توڑ دی تلوار ہاتھ میں لیا بلہ ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے۔ تو خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی اسلحہ رکھنا، اس کو سیکھنا یہ سنت ہے۔ عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی طاقت اور قوت کی جو بھی چیز تیار اور فراہم کر سکتے ہو کرو۔ یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے، یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے، یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے۔ اس حدیث میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اعداد سامان وغیرہ کے تیاری کے معنی میں ہیں۔ صاحب مشکات نے یہ عنوان اسی آیت کے پیش نظر قائم رکھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَأَعِدُّوا میں جو امر کا صیغہ ہیں تمام مسلمانوں کو مخاطب ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ ذاتی طور پر جہاد کی تیاری کرے اور اپنے ایک قوت پیدا کرے۔ یہ قوت اگرچہ پوری دنیا کی قوت کے برابر نہ ہو، پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق قوت پیدا کرنا ضروری ہے۔ مستطاعتم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم سے جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعداد الآلات جہاد پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسلام اور ہتھیار۔ اس میں آپ نے قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلحہ سیکھ بھی لے اور گھر میں رکھ بھی لے اور کفار پر استعمال بھی کرے۔ اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی جب ہندوستان میں انگریزوں کی طرف سے یہ عام پروپیگنڈا ہو گیا تھا کہ اسلام میں ہتھیار اور تلوار کا کوئی مقام نہیں، یہاں تک کہ اخباروں میں بھی یہ بات ہونے لگی تھی۔ تو پھر اس پر جو ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ کتاب لکھی اور اس پر بڑے بڑے علماء کے دستخط بھی موجود ہے۔ بہرکیف اعداد اعلی جہاد اور اسلحہ سازی کا اہتمام اور انتظام یہ خود نبی علیہ السلام نے بھی ترجیحی بنیادوں پر کیا تھا۔ جب طائف کا قلعے کا محاصرہ ہو گیا تھا تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ طویل ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے قلعے کی دیواروں کو توڑنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے منجنیق تیار کی، یہ ایک قسم اس زمانے کا توپ تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طائف سے 2 صحابوں کو دمشق کا ایک علاقہ ہے جرش، وہاں بھیجا تھا اور فرمایا تھا ان کو کہ یہ سیکھ لو
کیونکہ جرش میں اس وقت 2 قسم کے نئے اسلحے تیار ہو رہے تھے، ایک کا نام دبابہ یعنی آج کل اس کو یوں کہو ٹینک، اور دوسری کا نام زبور تھا، یہ ایک قسم کی گاڑی تھی جیسے آج کل بختر بند گاڑی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چاہا کہ مسلمان صرف یہ خرید کر نہ لائے بلکہ اس کو سیکھ بھی لے، چنانچہ حضرت عروہ بن مسعود اور غیلان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کر اس کو سیکھا اور واپس آ گئے۔ اسی طرح جو ہے تو اس حدیث میں جو ہے اشارہ ملا کہ بقدر استطاعت جہاد کے لیے طاقت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو جتنا ہو سکے تیاری کرو اس کے لیے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔